السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد صبح۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ ایک پرخطر سفر کی روایداد۔ ذیل میں ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک نڈر صحافی کا سفر نامہ اسرائیل دے رہے ہیں۔ اس صحافی نے جان جوکھوں میں ڈال کر اسرائیل کا سفر کیا، مسلمانوں اور یہودیوں سے ملاقاتیں کی، اسرائیلی افواج کی کارستانیاں دیکھی، حالات کا بچشم خود مشاہدہ کیا اور واپسی پر اسرائیلی تفتیش کار افسروں کو کامیابی سے غچہ دے کر نکل گیا، جبکہ اس کے پاس ایسی تصویریں اور نوٹس موجود تھے جو اسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گونگی بہری سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے تھے۔ وطن واپس پہنچ کر اس نے اپنی یادداشتوں کو بڑے دلچسپ انداز میں مرتب کیا اور در حقیقت وہ کام کیا جو کسی مسلمان صحافی کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی اس مدد کے صلے میں اسے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہدایت نصیب کرے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا مستحق ہو جائے۔ صہیونیت اسرائیل کو جنم دیتی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی یورپ اور امریکہ میں سیاسی صہیونیت ایک نئی طاقت بن کر ابھری، لیکن تاریخ خود اس بات کی گواہ ہے کہ صہیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ اور بحر اقیانوس کے پار امریکہ میں موجود روتشیلڈ کے گماشتوں نے کی۔ روتشیلڈ خاندان بھی خازار نسل کا یہودی تھا۔ 1880 کی دہائی میں مشہور یہودی سرمایہ دار بیرون ایڈمنڈ ڈے روتشیلڈ نے خازار نامی یہودیوں کی ایک خاص نسل کے لیے بہت سارے خازار بستیاں فلسطین میں بنائے۔ خازار زیادہ تر یہودی ہیں۔ روتشیلڈ فیملی خود بھی خازار یہودی ہیں اور کٹر قسم کے تالمودی یہودی ہیں، جن کے مذہب نے ان کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں سکھایا کہ وہ گوئے یا گینٹل کو یعنی عام انسانوں کو۔ یہ دونوں اصطلاحات دراصل غیر یہودیوں کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ پلید اور حیوانوں سے بھی بدتر اور یہودی نسل کو سب انسانوں سے برتر سمجھے۔ روتشیلڈ اپنے قبیلے کے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کے علاوہ اس معاملے میں انتہائی متشدد اور شدت پسند تھا، اور اس حوالے سے کسی یہودی کی مداخلت یا ایسا مشورہ بھی برداشت نہ کرتا تھا جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ اس نے یعنی ایڈمنڈ ڈے روتشیلڈ روسی صہیونیوں کو صاف صاف منع کر کے اس وقت جھڑک دیا جب انہوں نے ان یہودی آبادی کے متعلق اپنی تجویز دی تھی کہ اس کے معاملات کس طرح چلائے جائیں۔ وہ اس قدر ہٹ دھرم اور ضدی تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا، یہ میری بستیاں ہیں اور میں یہاں وہی کچھ کروں گا جو میں چاہوں گا۔ جدید صہیونی سیاست کی بنیاد ڈاکٹر تھیوڈور ہرٹزل نے اس وقت رکھی جب اس نے 1997 عیسوی میں صہیونی کانگریس کی بنیاد رکھی اور سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس بلائی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے وفود میں سے زیادہ کا تعلق مشرقی یورپ سے تھا، جن کی تعداد 197 تھی۔ اس کانگریس کو مغربی یورپ کے زیادہ تر یہودیوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر پچھلے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہرٹزل کو یقیناً کسی نے آگے بڑھایا ہوگا، اس کی مدد اور اس کی پشت پناہی کی ہوگی، جیسے اس کا یہودی ریاست یعنی دی جیوش اسٹیٹ نامی کتابچہ لکھنا اور اس کی اشاعت، اسی طرح سے اس کا سوئٹزرلینڈ میں عالمی صہیونی کانگریس بلانا۔ ایک اور چیز قابل غور ہے کہ بیسل میں بلائی گئی کانفرنس میں مغربی یہودیوں کی عدم دلچسپی ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، یقیناً وہ اسے نسل پرست یہودیوں کا ایک خازار منصوبہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ خود ہرٹزل نے لکھا تھا، اس کانفرنس میں ہم نے روسی یہودیوں کی ایک
ایسی طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا، اور وہ ہمارے وہم و گمان میں نہ تھی۔ 70 سے زائد وفود روس سے آئے تھے، اور وہ روس کی 50 لاکھ یہودیوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ہمارے لیے کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہماری طاقت کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تالمود یہودیت کا مغرب پر اثر بڑھنا شروع ہو گیا، اور مغربی طاقتوں نے تالمودی یہودیوں یعنی صہیونی یہودیوں کو ساری یہودیت کا نمائندہ تسلیم کر لیا۔ اس کا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے مغربی معاشرے میں ایک تباہ کن اثر رونما ہوا۔ چونکہ مشہور یہودی سرمایہ دار روتشیلڈ کے زیر اثر یہودی بین الاقوامی بینکروں اور صہیونی سیاست دانوں کے سیاسی مقاصد اور عزائم ایک ہی جیسے تھے، اسی لیے اس وقت کے بعد سے صہیونیت کی سب سے بڑی مدد امریکی سرزمین سے آئی۔ یہ مدد خاص طور سے اس وقت سے شروع ہوئی جب 1913 میں فیڈرل ریزرو ایکٹ کے ذریعے امریکی معیشت کی شہرگ تالمودی بینکروں کے حوالے کی گئی۔ مشہور یہودی رہنما ریبائی وائز اپنی کتاب چیلنجنگ ایئرز کے صفحہ 186 اور 187 میں لکھتا ہے، ووڈرو ولسن کی انتظامیہ کے بارے میں برانڈیز اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں شروع ہی سے ایک ہمدرد اور خیرخواہ مل جائے گا جو کہ صہیونی مقاصد کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں ووڈرو ولسن کے قریبی دوست کرنل ہاؤس، جو کہ اس کا سب سے اہم اور طاقتور دوست تھا، اس کی مدد بھی مل گئی۔ کرنل ہاؤس ہمارے مقصد کو نہ صرف اہم سمجھتا تھا بلکہ اس نے صدر اور صہیونی تحریک کے درمیان سب سے اہم رابطے اور پل کا کردار ادا کیا۔ سن 1914 کے بعد سے یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا، جب ساری دنیا کے یہودی صہیونیت کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور یہودی گھر جوش ہوم لینڈ کے مطالبے پر سختی سے اصرار کرنے لگے تھے۔ 1916 عیسوی میں اپنی صدر سے ملاقات کے بارے میں وائزمین خود کہتا ہے کہ اس نے صدر سے کہا تھا، جناب صدر، دنیا کے یہودی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب ان کو آگ کی ضرورت پڑے گی۔ جواب میں اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، گھبرانے اور اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فلسطین تمہارا ہے۔ صہیونی مورخ جوزف کیسٹن 1973 عیسوی میں لکھتا ہے کہ باسل کی 1897 عیسوی میں بلائی گئی صہیونی کانگریس میں ایک ایکسیکیوٹ کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جو کہ پہلا بین الاقوامی یہودی ادارہ تھا۔ آرتھر برین کوئل اپنے قاریوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹا سا صہیونی بین الاقوامی جال دنیاوی بھر میں کام کرتا تھا اور کرتا ہے۔ اس سے پہلے بین الاقوامی یہودی ادارے کے سب سے پہلے ارکان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سر ارنسٹ کیسل اور مین واربرگ ہیمبرگ کے بہت بڑے بینک سے وابستہ تھا اور روتشیلڈ کا قریبی شراکت دار اور دوست تھا، جبکہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن خفیہ ادارے جو حساس ترین ادارہ تھا اس کا سربراہ بھی تھا۔ بینک ڈے پیرس ایڈورڈ ناٹ زیلن یعنی پیرس کا ایک بینک جو کہ پیس بس پریس پر واقع ہے کا اعزازی صدر تھا۔ فرانس فلپسن جو کہ برازیلز میں تھا، اور ان سب میں نمایاں جیکب شیف جو کہ کھون لوب اور کمپنی جو کہ نیو یارک میں واقع روتشیلڈ کی ایجنٹ تھی اس کا سربراہ تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا جس نے 1917 عیسوی کے بشوک انقلاب یعنی روس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان سب لوگوں کو خون، نسل اور سود کی رسیوں نے آپس میں باندھ رکھا تھا، اور ان کا خفیہ نیٹ ورک ایک ہلکے سے اشارے سے سرگرم ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اقتصادی، سیاسی اور مالیاتی انٹیلیجنس کا حد سے زیادہ مضبوط جال بچھایا ہوا تھا۔ ایک ہلکے سے اشارے پر یہ بہت بڑی مدد جمع کر سکتے تھے، اضافی فنڈز مہیا کر سکتے تھے، بڑی رقوم تھوڑے عرصے میں اکٹھا کر سکتے تھے۔ یقیناً سیاسی صہیونیت تالمودی یہودیت کا ایک لازم جز تھا۔ دنیا بھر کے زیادہ تر یہودی دنیا کے کسی بھی حصے میں یہودی ریاست قبول کر لیتے تھے، لیکن تالمودی یہودی فلسطین کی ضد کرتے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان کا منصوبہ یہ بھی تھا کہ یروشلم کا اپنا پایا تخت بنا لیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کا جب آغاز ہوا تو برطانیہ کے لیے بہت سے معاملات بہت اچھی طرح نہیں چل رہے تھے۔
خاص طور سے صہیونیوں کے لیے، کیونکہ برطانیہ ان کے شکنجوں میں اچھی طرح سے جکڑا ہوا نہیں تھا۔ برطانوی وزیر اعظم اور تمام جنگی جنرل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ کس طرح سے جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن جب برطانوی وزیر اعظم نے صہیونی پیشکش کے لالچ میں آنے اور صہیونیوں کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تو گویا اس نے اپنی سیاسی موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کر دیے تھے۔ چنانچہ پردے کے پیچھے پوری یہودی مشنری حرکت میں آ گئی اور وزیر اعظم لارڈ آسکٹ کو ہٹا کر اپنے لارڈ جارج کو لایا گیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر چام ویزمین نے کہا تھا کہ یہودی سرزمین کے لیے حمایت وزیر اعظم بننے سے بھی پہلے سے اس کا خاصہ تھا۔ اس نے آنے کے ساتھ ہی برطانوی فوج فرانس سے نکال کر فلسطین میں ڈالنا شروع کر دی اور سر ولیم رابرٹسن جیسے قابل جنرل کو فوج سے فارغ کر دیا، جو کہ انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ اس پر تنقید کرنے کے لیے برطانوی ماہر عسکریات کرنل ریپنگٹن نے مضمون لکھا۔ اس میں کہا گیا تھا یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے، کیونکہ فرانس کو چھوڑ کر فلسطین میں فوج ڈالنے سے ہم فلسطین کی وجہ سے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جبکہ جرمنی نے روس سے جنگ جیت لی ہے اور اب وہ ادھر سے بھی اپنے فوج فرانس میں ڈالے گا، تو ہم کیوں اپنے 10 لاکھ فوجی فرانس سے فلسطین میں پھینک رہے ہیں؟ جبکہ یہ مضمون لے کر وہ دی ٹائمز کے دفتر گیا تو اس نے کہا کہ ایڈیٹر جوفری ڈارسن نے مجھے انکار نامہ دے دیا اور کہا کہ میرا آج کے بعد سے دی ٹائمز سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد کرنل ریپنگٹن نے مارننگ پوسٹ میں یہ مضمون دیا، جو کہ سینئر بورڈ کے پاس بھیجے بغیر شائع کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، کرنل اور اخبار کے ایڈیٹر کو، اور ان پر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا مقدمہ چلایا گیا، لیکن عوامی دباؤ کے باعث ان پر صرف حب الوطنی کی خلاف ورزی کی فرد جرم عائد کی گئی اور سزا کے طور پر جرمانہ لگا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اتحادیوں کی عرب سے غداری۔ عربوں سے آزادی کے وعدے کے باوجود برطانوی حکمران عربوں سے غداری پر تلے بیٹھے تھے، جیسا کہ ایک یہودی مورخ الفریڈ للینتھل کہتا ہے، اگر عربوں کو پتہ ہوتا کہ خفیہ سفارتی معاہدے پہلے ہی سے طے ہو چکے ہیں تو اس بات کا شاید ہی کوئی امکان ہوتا کہ کسی قسم کی بغاوت ہوتی۔ انگریزوں اور اتحادیوں کی عربوں کے بارے میں بدنیتی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات پر نظر ڈالنی چاہیے جو کہ لارڈ بیلفور نے اس وقت کہی تھی جب اس نے اپنی تاریخی بدعہدی پر مشتمل اعلان بالفور کا اجرا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، فلسطین میں ہم اس تجویز کو ہرگز پیش نہیں کریں گے جس میں سفارش کی گئی ہے کہ فلسطین کی مقامی آبادی کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ بڑی طاقتوں نے پہلے ہی صہیونیوں سے معاہدے اور وعدے کیے ہوئے ہیں، اور صہیونیت چاہے صحیح ہو یا غلط، اچھی ہو یا بری، وہ ایک لمبی روایت پر مبنی ہے اور ان 7 لاکھ کے لگ بھگ عربوں سے زیادہ اہم اور اثر انگیز ہے جو کہ وہاں رہتے ہیں۔ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے تو بڑی طاقتوں نے تو شاید ہی ان کے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہو جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی ہو۔ اور یہ بات ہسٹ دی گن اینڈ دی آلیو برانچ پیج نمبر 42 میں درج ہے۔